تو ابھی شروع کرنے والا ہوں میں ایک دفعہ. ہاں صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی میں شروع کرنے والا ہوں سین کی تختی, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کل نہیں بلکہ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ آپ لوگوں نے ہر ایک لیکچر پر فوکس کرنا ہے. ان کے ورڈز وغیرہ جو ہے آپ نے اس طرح اتنی بار لکھنا ہے کہ بالکل آپ کو یاد ہی ہو جائے کہ کس لفظ کے بعد کون سا لفظ آئے گا, ٹھیک ہے. تو سین میں ادھر سے بڑا ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں. سین جب کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کا شکل یہ ہوگا, ٹھیک ہے. زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے. پھر جہاں پر چینج ہوا میں بتاؤں گا. سین کو میں نے الف کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو ایسے ہوا, ٹھیک ہے. سین کو جب الف کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے. سین کو جب الف کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے. سین کو الف کے ساتھ, اس طرح آپ نے اس لائن کو آخر تک لکھنا ہے. دیکھنا یہ یہاں سے لے کر یہ جو لائن ہے یہاں تک لکھنا ہوتا ہے. پھر اس کا دوسرا پیٹرن بھی میں بتاؤں گا کہ دوسری مرتبہ اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہے پھر کس طرح لکھنا ہوتا ہے. فرسٹ پیٹرن میں تو آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے سین, کیونکہ یہ ایک ایک لفظ کا پریکٹس ہوتا ہے. سین کو پھر جب تا کے ساتھ ہم اٹیچ کر لیں گے یا با کے ساتھ تو پھر ہم ایسے لکھیں گے. پھر سے ہم ایسے اٹیچ کر لیں گے. پھر ایسے. یہ آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو. اگر آپ 3-4 گھنٹے ہر ڈیلی بیسس پر کر لیں گے نا تو آپ کا رائٹنگ میکسیمم 25 سے 26 دن لے گا. تو اس سے زیادہ بالکل نہیں, کیونکہ بار بار لکھنا ہوتا ہے اس طرح ہوا, ٹھیک ہے. بس اس کو دیکھ کر جتنا زیادہ سملر ہوگا اتنا ہی خوبصورت دیکھے گا رائٹنگ. اب اس کے بعد ہے وہ جو خطاطی میں لمبی با یوں استعمال ہوتی ہے نا, میں اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گا. یہ ہوئی نا بات. یہ اس خط کا نام میں نے آپ لوگ کو نہیں بتایا, اس کا نام نستعلیق ہے. اچھا وہ مجھے یاد آیا, اس کا نام نستعلیق ہے. یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے پیارا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی جیم کے ساتھ سین کے سے اٹیچ ہوگا. ایگزیکٹلی وہی فارم ہی ہوگا جو اوپر میں نے لکھ کر دے دیا ہے, اس طرح. پھر اس طرح. پھر جیم تو آپ لوگوں کو آلریڈی یاد ہے نا, کیونکہ وہ سب سے پہلے لیکچر میں وہ فنش ہو گیا ہے. پھر سین جیم کے ساتھ. یہ اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے ادھر سامنے سے, کیونکہ میں نے جو ریکارڈنگ کی ہے نا موبائل کے کیمرے سے کی, تو آپ لوگوں کو خود پتہ ہے نا کہ اس کا کیا لینز ہوگا, کیا کنڈیشن ہوگا. تو اس لیے وہ اس طرح تھوڑے سے جب چھوٹا دکھائے گا تو وہ کیا ہوگا. پھر میں آپ لوگ کو اور بھی اب میں نے جو اچھے رائٹنگس لکھے ہیں نا, جتنے بھی کوئی پینٹنگ بنائے ہے یا رائٹنگ میں نے اچھے خوبصورت ڈیزائنز کے کیے ہیں, وہ سارے دکھاؤں گا. پھر وہ کیسے بنتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا. یہ جیم کے ساتھ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دال کی باری ہے. تو دال کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کہ دال اس میں وہ را والی دال کی طرح ہے. اب وہ دال اگر اکیلا ہوا تو جب اکیلا ہوتا ہے تو اس طرح دال استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر دال کا شکل یہ ہوتا ہے اور را کا شکل وہ دوسرا ہوتا ہے. ابھی دوسرے لائن میں اس کے بعد والی لائن میں وہ را لکھنے والا ہوں میں. آپ لوگوں کو تو میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, ایڈجسٹ کرنا ہوگا آپ لوگوں نے. کیسے یہ ہوئی نا بات. تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ قلم ہونا چاہیے, کیونکہ بار بار کبھی کوئی آدمی لیکچر درمیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا. یہ قلم ڈالر ہو. اگر آپ خود یا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینسڈ پرسن ہو, مانا وہ رائٹنگ اس نے پہلے کیا ہو, تو وہ آپ کے لیے کینچی وغیرہ سے اس کو کاٹ دے. پھر سینڈ پیپر سے اس کا 2 شکل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے یہ والا اس طرح فارم والا نہیں ہوگا جیسے اوپر میں نے لکھا, یہ را اس طرح نہیں ہوگا. را کے ساتھ جب وہ اٹیچ ہوگا تو اس طرح ہوگا. بھی دیکھنا اس کا ایک دانت اس طرح ہوا, دوسرا تھوڑا سا بڑا ہوا, ایسے ہوتا ہے. سر جس طرح لکھتے ہیں نا, سمجھ آیا. ایگزیکٹلی اس طرح ہوگا جس میں نے لکھوایا ہے. اب وہ والا شکل یہ والا اٹیچ نہیں ہوگا اس کے ساتھ, اب اس فارم میں ہوگا. یہ دیکھو پہلا ورڈ میں نے اس طرح لکھ لیا, میں بتانا بھول گیا. اس طرح ہوتا ہے سرورڈ, اس طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سین کے ساتھ جب یہ سین اٹیچ ہوگا پھر اس طرح نہیں ہوگا, تھوڑا سا چینج ہوگا. اس طرح ہوتا ہے. میں نے کہا جہاں پر وہ چینج ہوگا میں بتاؤں گا. ایسے ہوگا, پھر ایسے 1 2 3.
تو پہلے پہلے والے سین کے 3 دانت ہیں اور دوسرے یہ 3 جمپ جس کو کہتے ہو یا دانت کہو دوسرے سین کے ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا میں ادھر سے یہ بھی لکھوں گا. سین آپ لوگوں نے 6 دانت دینے ہیں اس کو. 1 2 3 4 5. تو چٹے پہ اپنے نیچے جانا ہے. 1 2 3 4 5 6. چٹے پہ اپنے نیچے جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے, بس صرف یہ کہ تھوڑا سا ہاتھ بیٹھ جائے. یہ دیکھنا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. میرا یہ جگہ دیکھ رہے ہو, یہ بالکل ایسا ہے, کیونکہ زیادہ قلم پکڑنے سے نا, کہ میں رائٹنگ زیادہ تر کرتا ہوں نا, چاہے یہ ہینڈ رائٹنگ کو بیٹر بنانے کے لیے, کبھی میتھ کے جو سولوشنز ہوتے ہیں, زیادہ تر پین میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. میرے ہابیز جو ہے مانا زیادہ تر میں مصروف رہتا ہوں نا. ابھی سواد کے ساتھ میں اٹیچ کر لوں گا. سواد کے ساتھ بھی اسی طرح 3 دانت ہوں گے نا, پھر سواد ہوگا اس طرح. میں اوپر پھر دوبارہ سے دکھاؤں گا تاکہ وہ, کیونکہ وہ زوم ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا دکھتا ہے نا. میں بڑا لکھوں گا اس طرح, اس طرح, ایسے, پھر ایسے, ایسے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح لکھنا ہے. تو میں یا تو کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں, ایڈیٹنگ کرتا ہوں, یا کبھی گیمز کھیلتا ہوں, کبھی کیا تو, یا رائٹنگ کر لیتا ہوں نا سولوشن فارم میں جو ہوتا ہے. اور سوچتا بھی ہوں کبھی کبھی کہ ان کو کیسے کر لیتا ہوں, کیونکہ کبھی ان کے بارے میں یعنی میتھس کو سولو کرنے کے لیے یا ان آئیڈیاز کو آگے لے جانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, سوچنا چاہیے ہوتا ہے نا. میرا ذہن تھوڑا سا ادھر بزی ہے نا, اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہوں ہر کہانی کو سنانے میں. یہ ہوئی نا بات سواد کی. اب اس کو میں اٹیچ کر لوں گا تھوا کے ساتھ. یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہ جو لفظ لکھتا ہوں وہ دکھ رہا ہے, باقی سارے زیادہ تر نظر نہیں آ رہے, تو فوکس اسی ورڈ پہ ہی رہتا ہے جو میں لکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. یہ تھوا ہوا. وہ بڑا ہینڈ رائٹنگ جو کھڑک سے ہوتا ہے نا, وہ جو لکڑی سے ہوتا ہے, وہ بھی میں سکھاؤں گا. اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. یہ تھوا کے ساتھ اٹیچ دونوں طرح والے سے کر سکتے, یہ والا بھی اور وہ دوسرا والا بھی. ٹھیک ہے. یہ لائٹ نہیں تھی نا, تو میں نے یو پی ایس آن کیا ہے نا, اس لیے کیا ہے ابھی اس کی آواز آ رہی ہے. اگر آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک اور تختی ہو گئی. یہ تو سین کا لیکچر ہوا, کیونکہ رے کسی لفظ کے شروع میں آنے سے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا ہے شروع میں. دال بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے جیم باغ کے بعد جیم ہوا, اور جیم کے بعد دال اور رے دونوں کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا ہے شروع میں, تو ڈائریکٹ سین پہ ہم آتے ہیں. پھر اس کے بعد سواد کی باری ہے. تو توا ہو گیا نا. اس کے بعد اب عین کی باری. عین تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے سکھایا. عین کا کس طرح خوبصورت سا شکل ہے. عین تو ویسی اکیلا اس طرح عین ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہوگا. جب کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, جڑا ہوا ہوتا ہے, تو پھر عین کا شکل آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا نا کہ ایسے ہوتا ہے. دیکھنا, ایسے, 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 خوبصورت سا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے. ابھی ادھر بھی میں نے تھوڑا سا انک, میں نے آپ لوگوں کو بتایا, یہ بھی بتایا تھا کہ میں انک کے پین کے اندر جو ہے انک نہیں ڈالتا. میں اس کو ایک دفعہ اس طرح ٹچ کر کے نا, پھر جو ہے یہ بہت وقت تک لکھتا رہتا ہے. یہ سارا ایک مرتبہ ٹچ کرنے سے میں نے لکھا. بھی دیکھو انک تھوڑا زیادہ ہو گیا. پھر جب ذرا زیادہ ہوتا ہے, کوئی کپڑے وغیرہ سے آپ لوگ صاف کر لیں. لیکن میرے نزدیک کوئی کپڑا پڑا ہے, پتہ نہیں پڑا ہے, میں ڈھونڈ لیتا ہوں. کپڑا تو نہیں ملا, میں کوئی پیج میں سے اس کو صاف کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پیج سے اس کو صاف کر لیا. اب عین کے بعد ہے, سوری, عین کے یہ لفظ میں 3-4 لکھ لیتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور لکھا, پھر میں نے ایک اور لکھا,
یہ ہوئی نا بات. اب نیکسٹ پیج پہ عین کے بعد پھر فا کی باری ہے. ٹھیک ہے. فے تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ فے کا درمیان خالی ہوتا ہے خطاطی میں. ٹھیک ہے. جب لفظ کے درمیان میں آ جائے اس طرح ہوتا ہے. دیکھو ایسے. کاف اس طرح ہوتا ہے. اگر آخر میں آ جائے پھر سمجھ گئے. لیکن اس کا درمیان خالی نہیں ہوتا ہے. میں نے بڑا لکھا اس لیے خالی دکھ رہا ہے نا. اب سین فے ہو گیا نا. سین فے ہو گیا نا. سین فے ہو گئے نا. سین فے ہو گئے نا. یہ ہوئی نا بات. اب اس کے بعد ہے کاف. اوپر جو میں نے لکھا ہے وہی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں کبھی کبھی ان آئیڈیاز کو کیسے کام کر لوں, کس طریقے سے مینجمنٹ کر لوں, سیٹنگ کر لوں. تو اس کے لیے کبھی کبھی میں اکیلا آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, پھر سوچتا رہتا ہوں کہ میں کیا کروں. یہ دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو اس کو, لیکن مشکل ہے ویسی. اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنا بہت مشکل ہے ویسے. کہ اگر سوچنے کے لیے کچھ ہو پھر بہت ایزی. گھنٹے جو ہوتا ہے میتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں اس طرح سولو کرنے میں گھنٹے گزر جاتے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں. لیکن جب ایسی فالتو فارغ بیٹھتا ہوں نا پھر اسپینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں. اچھا یہ کاف ہو گیا. تو یہ دوسرا کاف ہے, دیکھنا وہ چھوٹا والا. شکل سے تو بڑا ہے لیکن پروناؤنس کرنے میں یہ چھوٹا ہے کیونکہ اتنا وزنی نہیں ہوتا ہے. یہ کاف ہے وہ جو قاری لوگ ہوتے ہیں, وہ جو اسلامیات پڑھانے والے ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا دوسرے طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ گہرا. وہ جو عربی لوگ ہیں نا, یہ ہوئی نا بات. یہ تیسرا ہو گیا. یار رائٹنگ اپنا مزہ ہے. آدمی ایک دفعہ بس اسکیچ بھی اسی طرح تھا. میں جب ایک اسکیچ کو لکھنا شروع کر دیتا تھا, جب تک وہ پورا نہیں ہوتا تھا نا میں اٹھتا ہی نہیں تھا. بہت جلدی, بس جلدی بھی سلو بھی گھنٹے گزر جاتے, جب تک پورا نہیں ہوتا تھا مزہ ہی نہیں آتا تھا. لیکن پھر میں نے ایک جگہ میں پڑھا کہ اسکیچ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے خواہ پورا کر کے اٹھنا ہے تو وہ لازماً اس کے اندر کمیاں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آدمی آخر میں اس کے پاس کہیں جانا ہوتا ہے اور بھی ضروری کام ہوتے ہیں, تھک جاتا ہے, تو اس نے جلدی سے پورا کرنا ہے. اور جب بھی آپ کام میں جلدی کرو گے نا تو وہ خراب ہو جائے گا. تو اس نے کہا بہت ساری کمیاں. اور سچ میں بھی یہ بات میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے نا پھر جلدی میں اس کا اینڈ کیا ہے نا تو جلدی میں کچھ نہ کچھ ضرور خراب ہوا ہے اس کا. یہ تو گاف ہو گیا. اس کے بعد لام کی باری ہے. ٹھیک ہے. لام تو پھر اس طرح لکھتے ہیں نا, پتہ ہے آپ لوگوں کو, ایسے ایسے. اچھا ایک دفعہ اوپر بھی لکھ کر دے دیتا ہوں ادھر سے ادھر, کیونکہ اوپر والی جگہ فارغ ہوتا ہے نا, اس لیے میں نے اس کو بڑھا کر کے اس طرح ایسے. جب آپ نے اس طرح کیا پھر اس کو ایسے نیچے اتار دیا ایسے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لام کے بعد ہے یہ 4 مرتبہ لام لکھوں گا. پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا میم ہوتا ہے نا. باقی وہ سارے اسی طرح ہے. دیکھو تم لوگوں نے دیکھا کہ لام, اب اس میں تمہارے دو, ایک تو سین سیکھ جاؤ گے کیونکہ ہر لفظ کے ساتھ سین آ رہا ہے. دوسرا وہ جو لام تم نے سب سے پہلے لیکچر میں سیکھا ہوگا نا کہ وہ لام ادھر بھی ریپیٹ ہو رہا ہے, پچھلے تختی میں بھی ریپیٹ ہو گیا. جو لیکچر تھا نا وہ جیم کا, اس سے پہلے جو بے کا لیکچر تھا اس میں بھی اسی طرح ہوا, تو یہ کنٹینیو رہے گا نا. اب اس کے بعد میم کی باری ہے. میم
پھر چاک نہیں، یہ وائٹ کلر کا جو بلیک بورڈ پہ جو چاک سے لکھتا ہے نا، جس طرح لکھتے ہیں نا، وہ میں سکھاؤں گا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، چاک کس طرح آدمی پکڑتا ہے، پھر اس سے خوبصورت رائٹنگ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی تھی نا کہ آپ لوگوں کو بلیک بورڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گھر میں اگر کوئی لیمینیشن شیٹ پڑا ہوا ہے نا، اسی سے ہی کام چلا سکتے ہو۔ کس طرح؟ وہ لیمینیشن شیٹ اگر کوئی پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ اسموتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چاک جو ہے زیادہ اسموتھ پہ نہیں لکھتے ہیں، تھوڑا سا رف ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ رف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لکھا ہی نہ ہو سکے۔ کہ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ لینا ہے، پھر ایک 20-30 روپے کا جو ہے، سوری، ایک دفعہ اس کو کیا دینا ہے، جو ڈسٹمبر ہوتا ہے نا، وہ دینا ہے جو دیوار کو دیتی ہے، ایک دفعہ وہ دے دیا۔ وہ دینے کے بعد پھر آپ لوگوں نے بلیک انک دینا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو ایک قسم کا بلیک پاؤڈر آتا ہے، رنگ والوں کے ساتھ ملتا ہے، اس میں گلو مکس کر دو، بس دے دو، کام ہو جائے گا، بالکل ایگزیکٹلی کام کرے گا وہ۔ پھر بار بار لکھتے جانا، ایسی چھوٹا سا لیمینیشن کوئی شیٹ بنا، کوئی لسانی کا ہو، میں لسانی سے بنا کر دکھاؤں گا۔ میم ہوا، اب اس کے بعد نون کی باری ہے۔ نون یہ اس طرح ہوتا ہے، نون کے اندر، نون کے ساتھ 1 2 3 4 4 یہ دانت ہونے چاہیے، کیونکہ 3 دانت جو ہے سین کے، ایک دانت نون کا ہے۔ 1 2 3 تم لوگ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ رائٹنگ میں اس طرح خوبصورت رائٹنگ میں کرتے ہیں۔ ویسے اگر آپ سمپل پین سے لکھ رہے 1-2 دانت کم ہو جائے زیادہ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ نے اس طرح کٹ پین سے لکھنا ہوتا ہے نا، پھر دانت جو ہے انکریز اور ڈیکریز نہیں کرنے، سوری کم اور زیادہ نہیں کرنے۔ میں نے کہا نا کہ میری لینگویج جو ہے بہت ہی گڑبڑ ہے، تھوڑی انگلش، تھوڑا سا انگلش ہے، تھوڑا سا پشتو ہے، تھوڑا سا عربی ہے، تھوڑا سا بروی ہے، تھوڑی سی فارسی ہے، تھوڑی سی ہندی ہے، بس یہ سارے لینگویجز۔ کیونکہ ابھی ہم لوگ اس طرح سوسائٹی میں ہے نا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کی سوسائٹی صرف سمپل اپنے محلہ گلی تو نہیں ہے نا، کلاس بھی، اور کلاس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کاسٹ کے، مختلف قوم کے بندے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ہے، کانف کی طرح ہی ہے، مگر صرف آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ وہ کس طرح ہوگا، کہ 3 دانت تو یہ ہو گئے، چوتھے میں وہ کو آپ نے اس طرح کرنا ہے، پھر ایسے جھٹکا دینا ہے۔ تو یہ تو اسکول ہو گئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کس کی طرف، پھر پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کس کا کاسٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کا لینگویج پیور ہے نہیں ہے۔ اگر وہ گاؤں میں نہیں رہتے ہیں تو ان کا لینگویج کہاں سے پیور ہوگا، وہ بھی تو شہر میں ہے، وہ بھی تو اسی طرح کے انگلش ورڈز، اردو ورڈ اس کے اندر اپنے پروننسیشن میں جب بھی وہ اسپیکنگ کریں گے تو اس میں مکس ہوگا نا۔ اور ساتھ میں پھر ہم لوگ ماشاء اللہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو پھر لگے ہوتے ہیں یوٹیوب پر، اور یوٹیوب میں تو آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی تو آج کل یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، تو وہاں سے پھر ہم لوگوں نے کتنے ورڈز ادھر سے سیکھنے ہوتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، بہت سارے ایسے ورڈز ہیں، جن چیزیں ہیں جن کا نام یہ واو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہا کی باری ہے، ہاتھ میں سے 3 دانت ایسے دینے، ٹھیک ہے، ایسے، جن میں سے نا بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں جس کے نام میں اپنے مدر ٹنگ میں بالکل نہیں جانتا، میں انگلش میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ نام، اس چیز کا نام میں نے پہلی مرتبہ وہ چیز بھی دیکھا، میں نے یوٹیوب میں دیکھا، ایسے ہی دیکھا، اور اس کا نام بک سے ہم لوگوں نے پڑھا ایگزامپل کے طور پر، تو ان کا نام بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں نا جو جس کو ہم لوگ نہیں جانتے تھے۔ جس طرح ایک ایگزامپل تھا 9th میں یا FSC میں ہم لوگوں نے ایک چیز پڑھا جس کو فینولفتالین کہتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح تھا میرے خیال سے۔ یہ تو سین ہا ہو گیا، اب سین یا کی باری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ نہیں پھر ٹیچر نے کہا کہ یہ ایک منٹ رکو، ٹیچر نے کہا کہ یہ پورے پتہ نہیں کس کو کپڑوں کو استعمال کرنے کے لیے اس طرح کوئی چیز ہے، اس کے لیے یوز ہوتا ہے، مجھے تو صحیح سے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس طرح کا نام، حالانکہ فینولفتالین جو ہے انگلش میں جانتا ہوں لیکن اردو میں نہیں جانتا۔ اب اس کے بعد اسی طرح ہاں سوری ایک اور کہانی اچھی سے یاد آ گئی۔ تو ایک دفعہ میں کیچپ بنا رہا تھا، ہوم میڈ ریسیپیز میں سے ایک ریسیپی ہوتی ہے، ریسیپیز بھی سکھاؤں گا۔ تو اس میں جب میں کیچپ بنا رہا تھا تو ہوا کیا، تو ہوا یہ کہ میں نے نیٹ سے ریسیپی ڈاؤن لوڈ کی، میں نے دیکھ لی، ادھر لکھا ہوا تھا ٹارٹرک ایسڈ۔ اب میں نے تو وہ چیز بھی دیکھ لیا اور نام بھی سیکھ لیا انٹرنیٹ سے۔
اب جب میں یہاں پر گیا دکان والے کے پاس ٹاٹیری کیسٹ، وہ بیچارہ ٹاٹیری کیسٹ کہاں سے جاتا تھا، وہ اتنا پڑھا لکھا ہوتا بیچارہ، وہ کہتا تھا کہ میں یہاں پہ دکانداری کیوں کرتا. لیکن خیر اس نے کہا کرنا کیا ہے، کیا کس طرح کا چیز ہے. میں نے کہا میں نے کیچپ بنانا ہے پریزرویٹو کے لیے، میں نے اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے نا، تاکہ زیادہ ٹائم کے لیے اس کو اسٹور کر سکے. اس نے کہا اچھا ٹاٹری چاہیے تم کو. میں نے کہا جی ہاں. تو اس نے ٹاٹری کا نام سے ٹاٹیرک ایسڈ کو ٹاٹری کہہ رہے تھے وہ. تو پھر وہ سمجھ گیا، اس نے دے دیا، اور بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز تھا جس کی بات میں کرتا. اب یہ نام جو ہے ٹاٹری، میں نے اس سے پہلے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. ریسیپی میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، ٹاٹیرک ایسڈ جو ہوتا ہے نا، بس میں نے پھر وہ ادھر سے میں نے سیکھ لیا. یہ اچھا یہ تو اس طرح ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے 3 دانت ہوتے ہیں اس میں، 1 2 اور تیسرا اس طرح، یہ ہو گئے. لیکن وہ دوسرے والے یا کہ پھر اس طرح ہوتے ہیں 1 2، تیسرا ایسے گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو کہانی سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا کہ یہاں پر ہماری لینگویجز کی بڑی ایشو ہوتی ہے، کسی کو کچھ سمجھ آتا ہے. ابھی اگر میں یہاں پر کوئی مسٹیک کر لوں. اچھا ایک اور کہانی بھی ہے، ایک اور کہانی ہے. اس دن میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا. ہاں یہ ہو گیا نا. اب آخری لفظ سے ایک کہانی پتہ نہیں پوری بھی ہو جائے کہ نہیں ہو جائے. تو ٹک ٹاک جب میں دیکھ رہا تھا تو ٹک ٹاک میں یہ سین لام الف، اس میں ایک لڑکی تھی نا، وہ دوسرا اس سے انٹرویو لے رہا تھا، پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں تھا، میں نے تو غور سے نہیں سنا. لیکن اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جگہ کیسی، بولتے اچھی ہے ماشاء اللہ. اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. بولتے پھر ماشاء اللہ کیوں کہا؟ بولتے ویسی کہا. تو یعنی کہ یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں پر اب ہم اتنے ایک دوسرے میں ذہنی طور پر مکس ہو گئے ہیں، ہماری باؤنڈریز جو ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم کیا کہیں کیا نہیں کہیں. یہ تو وہ ریلیٹڈ تھی، وہ کالام ہے، کالاش ہے، پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم مائنورٹی ہے وہ رہتے ہیں. تو اس لیے تو اب ماشاءاللہ ورڈ جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، وہ دوسرے تو نہیں کہتے ہیں. اب بہت ساری ہندو ہے جو فلموں میں ماشاءاللہ یا اس طرح کے گانے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کیونکہ ابھی یہ اس طرح کے ورڈز جو ہے نا، وہ اس چیز سے وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، نہ وہ اس چیز سے کوئی کافر ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، نہ کرسچن ہوتا ہے. یہ جو رائٹنگ وغیرہ جو سکلز ہیں، اگر آپ کسی بھی ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو نا تو آپ اس کو سیکھ لو. بات یہ کہ آپ کو کام دے دے گا، ٹھیک ہے، سکلز ہے نا. اب بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو مسلمز ہوتے ہیں، حالانکہ مسلم کمیونٹی میں میوزک جو ہے میرے خیال سے حرام ہے نا، میں نے یہ سنا ہے. تو پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ میوزک سیکھتے ہیں نا. اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ لوگ کیوں سیکھتے ہیں. یہ فیشن ہے، شوق ہے، اور کیونکہ ہر آدمی کا اپنا شوق ہوتا ہے. حالانکہ میں نے کہا نا کہ ہندوؤں میں تو میوزک حرام نہیں ہے، یہ تو یہ ورڈ ہو گیا. اب اسی سے کچھ ورڈ جو آتے ہیں میں وہ والے ورڈ دکھا کے دیتا ہوں، جن میں سے ایک یہ ورڈ ہوا، یہ دیکھو نا، ایک یہ ورڈ ہوا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب مسلم کمیونٹی کا چیز نہیں ہے نا یہ میوزک، پھر بھی وہ لوگ سیکھتے ہیں. وہ ریزن یہی ہوتا ہے نا. اب دیکھو یہ نام وغیرہ جو ہوتا ہے وہی سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنا شوق سے پروفیشن بناتے ہیں. ابھی آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں، اسکیچ ہوا، یہ رائٹنگ ہوا، یہ سیکھ لو. کبھی نہ کبھی فیشن کے لیے، پروفیشن کے لیے سورس نہیں ہوا، سورس آف انکم نہیں تھا. اب اس طرح کی سوسائٹی میں رہتے کہ آپ ان لوگوں کو اس چیز کی بہت ڈیمانڈ تھی. اب ایران ایک کنٹری ہے نا، اس میں اس رائٹنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے، لوگ اس کو کی بہت ویلیویبل ہے ان کے لیے، اور یہ اس طرح خوبصورت رائٹنگ تو ان کو بہت پسند آئے گا. اس طریقے سے دوسری کنٹری افغانستان، اس میں بھی بہت ویلیو ہے. کیونکہ یہ ایران، یہ والا جو رائٹنگ سٹائل ہے نا، یہ پاکستان، ایران اور دیکھو میں نام لکھوں گا، افغانستان، یہ 3 کنٹریز میں تو یہ والا سٹائل چلتا ہے. رہی بات وہ دوسرا سٹائل، وہ پھر عربین کنٹریز میں، وہ بھی میں بتاؤں گا. اچھا ہوا یاد دلایا.
باتوں باتوں میں یاد آیا. اگر میں نے کچھ ایسا ویسا کہا، کیونکہ میری نالج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو نالج ہے نہیں، میں صرف ایسے گپ شپ لگانے کے لیے اس طرح کچھ باتیں کی ہیں میں نے. اگر کچھ غلط ہے اس کے لیے ایم سوری، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ میں صرف ان چیزوں کا ماہر ہوں. باقی باتیں جو کس طرح کیا کرنا چاہیے، سوشل لائف کس طرح گزارنی چاہیے، میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے میرے پاس. تو یہ کچھ ورڈ میں نے لکھ لیا. اب میں اس کو فنش کر لوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اسی طرح ٹوٹی پھوٹی اور باتوں کے ساتھ. مزہ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ آپ کو مزہ آئے، آپ انجوائے کر لیں لیکچر کو بھی اور ساتھ میں گپ شپ کو بھی. اب نئے لیکچرز، نئی ویڈیوز ہیں تو کہاں سے اتنا امپرومنٹ آئے گا، نہ میری باتوں میں اور نہ ہی میرے لیکچر میں. لیکن وقت جب گزر جائے، میں یقین دلاتا ہوں، میں کوشش بہت کروں گا کہ آپ لوگ انجوائے کر لیں، اس کو بہت انجوائے کریں گے. اور بھی لیکچرز آپ لوگوں نے اٹینڈ کرنے ہیں. اس طرح جب یہ لیکچر ختم ہو گئے نا، آپ لوگوں نے یہ سیکھ لیا 30 کے یا 20 لیکچر سے، جتنے بھی لیکچر سے جب آپ لوگوں نے اس کو فنش کر دیا نا، پھر اس کے بعد جو ہے میں اسکیچ بنانا سکھاؤں گا. پھر اس کے بعد میتھمیٹکس کے جتنے بھی بیسک سکلز ہوتے ہیں، جس آدمی کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو یہ سارے بیسک چیزیں جو ہوتے ہیں نا، یہ آدمی سیکھ لے تو بہت ہی بہتر رہے گا. اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، میں کتنی ویڈیوز میں آلریڈی پچھلے لیکچرز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس لیے یہ ضروری ہے نا کہ جن کے پاس کوئی کام وغیرہ نہیں ہے، یہ چیز سیکھ لیں. کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اگر آپ نے وزٹ کیا، خواہ آپ کسی بھی ریلیجن سے، کسی بھی ایریا سے، کسی بھی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہو، اگر وہاں پر آپ کے پاس 5 سکلز ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو آ رہی ہے، اسکیچ آ رہا ہے، یا یہ چیز آ رہا ہے، یا میتھس آ رہا ہے، یا کیمسٹری آ رہی ہے، یا کوئی کپڑے بنانا ہو گیا، یا کوئی اس طرح کی فیکٹری نکال سکتے ہو جس میں نے آپ کو بتایا کہ کیچپ بنانا ہوا، اور اسی طریقے سے ٹومیٹو کیچپ نہیں، وہ جو چپس پر ڈالتے ہیں، سالن میں ڈالتے ہیں، یہ والی چیزیں جو اگر آپ نے سیکھ لیں نا، تو جس چیز کا ڈیمانڈ ہو، آپ اپنا اسکل کو یوز کریں گے تو آپ بیٹر طریقے سے اور اسٹیبل طریقے سے سروائیو کر پائیں گے. آپ کے لیے لائف جو ہے تھوڑی اسٹیبل ہو جائے گی. تھینک یو.